السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں وائرل بٹس ٹی وی 5 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہراز حسین۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم آپ کے لیے کل لودھرا میں ہونے والی قتل و غارت کے حوالے سے اپڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ کل شام 4 بجے کے قریب لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے چک نمبر 34 MA میں 12 ایکڑ زمین کے اراضی کے تنازع پر قتل و غارت شروع ہوئی۔ اس معاملے پر مقامی صحافی کیا تفصیلات دے رہے ہیں، سنیے مقامی صحافی عارف رانا کے زبانی۔ لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے چک 34 میں، کیونکہ مجھے گزشتہ 10 روز سے وہاں سے فون آ رہے تھے کہ دو برادریوں جٹ رکھیا اور خواجہ برادری میں نمبرداری کا تنازع انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے، اور جسے پولیس تھانہ جلارائی نے اور انتظامیہ کے افسران نے اپنے لیے مال کھینچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور معاملہ اس حد تک سنگین ہو چکا ہے کہ دونوں طرف سے بھاری اسلحہ استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے۔ لوگ مورچہ زن ہیں، خیمے لگائے ہوئے ہیں جس میں پتھارے دار، ڈاکو، رسا گیر، اجرتی قاتلوں کو دوسرے اضلاع سے بلا کر وہاں بٹھایا گیا ہے۔ میں جب 2 روز قبل وہاں پہنچا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رقبے پر جو ہے وہاں کچھ لوگ جو غیر متعلقہ تھے، جو 34 M کے رہائشی نہیں تھے، جن کا تعلق بھکر سے، مظفر گڑھ سے، ملتان سے، لاہور سے، بھلوال سے بتایا گیا تھا، وہ وہاں باقاعدہ سرعام اسلحہ لے کر بیٹھے تھے۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر ولاگ کیا جو 2 روز قبل میرے پیج پر اپلوڈ ہوا، اور آپ تمام لوگوں نے اسے دیکھا بھی اور مجھے اپریسیشن بھی دی اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ میں نے اس وقت اس ولاگ میں جو کچھ بھی تھا اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ جناب ڈپٹی کمشنر لودھرا بابر رحمان وڑائچ اور جناب DPO لودھرا محمد کاشف اسلم صاحب، آپ کی انتظامیہ اور آپ کے پولیس افسران آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں شدید خون ریزی کا خدشہ ہے، نمبرداری کا تنازع ذاتیات اور انا کی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے، خون ریزی ہونے والی ہے، لاشیں گریں گی، زمین رنگین ہو جائے گی، اور پھر آپ کا قانون، آپ کے اختیارات حرکت میں آئیں گے۔ آپ ابھی حرکت میں آ جائیں اور اس زمین کو سرکاری اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے زیر دفعہ 145 کے تحت سرکار کی تحویل میں لے لیں۔ معاملے عدالت میں جو ہیں سب جوڈس ہیں، کبھی وہ سٹے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی دوسری پارٹی سٹے کا دعویٰ کرتی ہے، تو جب تک عدالت مفصل فیصلہ تمام سٹے کے اخراج کے بعد جاری کرے گی، اس وقت تک سرکار یہ زمین، یہ 12 ایکڑ راضی جو ہے، جو نمبرداری کے عوض ملتی ہے نمبردار کو، اس وقت جب یہ فیصلہ جو ہے آپ دے دیجیے گا۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہر اس چیخ چلاہٹ، ہر اس فریاد، ہر اس آہ و بقا کے باوجود، میری نشاندہی کے باوجود، میری تنبیہ کے باوجود، نہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو رحم آیا، نہ DPO لودھرا محمد کاشف اسلم صاحب کو رحم آیا، کسی نے نوٹس نہ لیا۔ اور آج شام 4 بجے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ میں بھی بتا دیتا ہوں اپنی زبان سے، ویسے تو پورے پاکستان کے ناظرین اس وقت تمام ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز دیکھ چکے ہیں کہ خونی جنگ ہوئی ہے شام 4 بجے۔ دونوں اطراف کے متحارب گروپوں نے زبردست جدید اسلحے سے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 5 افراد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور 8 افراد شدید زخمی ہیں، جن میں 3 غریب خواتین بھی شامل ہیں، اور 8 زخمی افراد میں سے 3 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، یعنی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور شیخ رضوان الحق صاحب سے، آپ سے بھی بات کی تھی نا میں نے آپ کو بھی کہا تھا سر، خدا کے لیے آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس میرے غرض ہی نہیں ہے کہ آپ نے عدالتی احکامات کی بجاوری کی ہے، لیکن خدارہ اس کو سرکاری تحویل میں لینا کہ سرکاری اسکول گزشتہ 5 روز سے بند ہے، پرائمری اسکول کے طلبہ اور معصوم طلبہ اسکول نہیں جا رہے۔ اس پر جو ہے اسسٹنٹ کمشنر نے پھر ایکشن لیا تھا، اور DSP دنیا پور حاکم علی بلوچ صاحب کو کہا تھا کہ خون ریزی کی اطلاعات آ رہی ہیں، آپ جائیں اور جا کر وہاں مسلح افراد جو بیٹھے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو میں قربان جاؤں اس حاکم علی کے، جو اس ضلع میں پہلے بھی اپنے نام کے جو جھنڈے گاڑ کے گئے ہوئے ہیں، جن کی عیاشیاں، جن کی معشوقیاں، جن کی عیش پرستی، جن کی کرپشن کی داستانیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور شیخ رضوان الحق صاحب کی ہدایت پر دنیا پور سے چلے ہیں، رات کے 12 بجے جلارائی تھانے میں آ کر بیٹھے ہیں، اور فرضی کارروائی کرتے ہوئے گل محمد خواجہ وغیرہ کے اوپر جو ہے اس برادری یا اس گروپ کے 2 افراد پر جو ہے ناجائز اسلحے کا پرچہ دیا، گرفتار کسی کو نہیں کیا، اپنی FIRs کا پیٹ بھرا اور یہ جا اور وہ جا۔
اگلے دن پھر کیا ہوا؟ اگلے دن ان پرچوں کی آڑ میں جو جٹ رکھیا برادری تھی وہ اور شیر ہو گئی کہ اب تو ہم نے اپنے مخالفوں پہ پرچے کرا لیے ہیں. انہوں نے اٹھے منہ اٹھایا اور جا کر قبضہ کر لیا رقبے پر، اپنے زور کے تحت قبضہ کر لیا. اور اس قبضے میں ناظرین یہ آپ جانتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ پنجاب پولیس ہے، یہاں بغیر پولیس کی امداد کے کبھی ایسا کام نہیں ہوتا. انہوں نے بھی پولیس کو پیسے دیے ہوں گے، میں مانتا ہی نہیں کہ جیسے گل محمد وغیرہ نے پولیس کو اور انتظامیہ کو پیسے کھلائے تھے، اسی طرح جٹ رکھیا برادری نے بھی لامحالہ پولیس کو پیسے کھلائے ہوں گے. اور اسی پیسے کی آڑ میں ایس ایچ او جلا رائی مار غلام مصطفیٰ سیال اور ڈی ایس پی دنیا پور حاکم علی بلوچ نے بالکل آنکھیں بند کی. پہلے ان سے پیسے لے کر ان کے قبضے کروائے، پھر ان سے پیسے لے کر انہیں قبضہ کرنے دے دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ دن دہاڑے کوئی قبضہ کرے، 12.5 ایکڑ رقبے پر قبضہ کیا جائے اور پولیس جو ہے وہ جو چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی ہے وہ پہنچے ہی نہ موقع پر؟ کیسے قبضہ ہو گیا یہ؟ آپ لوگوں نے دونوں پارٹیوں سے پیسے لے کر دونوں کی امداد کی، دونوں کو شہ دی، اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں پارٹیوں نے خونی جنگ لڑی ہے جس میں دونوں طرف کے اب تک تو مصدقہ اطلاعات جو پولیس کہتی ہے وہ 5 ہیں، لیکن میرے ذرائع مجھے 6 بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف کے 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق. ناظرین کرام، ہماری اطلاعات کے مطابق مقامی صحافی آصف رانا صاحب نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور اس معاملے کو پولیس کے مختلف افسران کے پاس لے کر گئے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی. اور اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے بدلے میں قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہوا ہے، جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ابھی 8 مزید زخمی جو ہیں وہ اسپتال میں داخل ہیں. مقامی افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پولیس موقع پر ایکشن لے لیتی تو اس خون خرابے کو روکا جا سکتا تھا اور یہ جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا، مگر پولیس نے اپنا کوئی کردار نہیں نبھایا، جس کے نتیجے میں یہ قتل و غارت وقوع پذیر ہوئی ہے. مقامی آبادی لودھرا پولیس کی اس ناکامی کے اوپر جو ہے سراپا احتجاج ہے اور علاقہ مکین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لودھرا پولیس جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے اس طرح کے واقعات کو رکوانے میں، اور لودھرا پولیس کا بس ایک ہی شیوا رہ گیا ہے، وہ ہے رشوت خوری کا بازار گرم کرنا اور دونوں مدعی پارٹیوں سے پیسے بٹورنا، جس کے نتیجے میں آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں.